یہ تین عظیم الشان تحفے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ المعراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ تیسرا تحفہ وغفر لمن لم یشرک باللہ، جو بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ بھی عظیم تر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا و معراج کروائی۔ اسرا اس سفر کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر کیا تھا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور معراج اس سفر کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک جو سفر کیا تھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بہت ہی عظیم و شان تحفوں سے نوازا، جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فعوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفوں سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین تحفے دیے، جن میں سے پہلا تحفہ فعوتی الصلوات الخمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ دوسرا تحفہ فعوتی خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ دیا گیا۔ تیسرا تحفہ وغفر لمن لم یشرک باللہ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین بہت ہی عظیم الشان تحفے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا و معراج کروائی تھی، اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین عظیم الشان تحفے عطا کیے تھے۔ پہلا تحفہ دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی فرضیت۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پر 50 نمازوں کو فرض کیا تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر ایک دن اور رات میں 50 نمازیں فرض ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا چیز فرض کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کا سوال کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کا سوال کرتے گئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، ہی خمس وہی خمسون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ 50 ہیں، یعنی گنتی میں یہ 5 نمازیں ہیں۔ ایک دن اور رات میں انسان مومن بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو، مومن بندے کو، مسلمان کو
50 نمازوں کے برابر اجر عطا کریں گے۔ تو دوسرا تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان کی اتنی فضیلت اور ان کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک جو آدمی ان 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو ہر چیز سے انسان کو یہ 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ 2 آیات جو آدمی پڑھ لیتا ہے اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی تہجد کی نماز کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں اور آفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 آیات کی برکت کی وجہ سے مومن بندے کو، مسلمان کو ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، غم سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو تیسرا تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 عظیم الشان تحفے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ المعراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 تحفوں کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو پہچانیں، ان پر عمل کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں اور سورۃ البقرہ کی رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔